حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، غور سے پڑھنا، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بھوکا رہنا، رات میں نوافل ادا کرنا، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان کے پابند ہیں، انشاءاللہ یہ 5 نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ غور و فکر کرنے کے بھی انشاءاللہ موقع ملے گا، آپ کو صلاۃ الجنان دی جائے گی، آپ کو معرفت القرآن دیا جائے گا، آپ کو دیگر جو ہماری تفاسیر ہیں یہ دی جائے گی، خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، ایک سے ایک قرآن کریم کی تفاسیر مکتبۃ المدینہ الحمدللہ اس کو شائع کرتا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف آپ کو لایا جائے گا۔ اپلیکیشن صلاۃ الجنان کی آپ کے موبائل فون میں شاید ڈاؤن لوڈ کر دی جائے گی کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس سے سمجھیں قرآن کریم۔ یاد رکھیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے یعنی حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے علماء چاہیے، سمجھنے کے لیے استاد چاہیے۔ اب غور کیجئے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، دور صحابہ میں صحابہ کرام عربی تھے، ان کی اپنی زبان تھی، لیکن قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہونا تھا۔ آقا تلاوت کرتے تھے، آقا انہیں حکمت بتاتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ پورا ایک طریقہ کار ہے۔ تو قرآن کریم غور سے اور قرآن کریم کے پر غور و خوض کرنا یہ دل کی دوا ہے، اور یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان سے یہ نعمت مل جاتی ہے۔ دوسری بات پتہ چلی، نوافل پڑھنا یعنی رات میں نفل پڑھنا، یہ بھی مدرسۃ المدینہ بالیگان میں اس کے لیے بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے، تہجد گزار بنایا جاتا ہے، یا صلاۃ التوبہ کی طرف ہمیں لایا جاتا ہے۔ تو رات کے نوافل پڑھنے کی برکت بھی مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے نصیب ہو جاتی ہے، قافلوں میں بھی ملتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ سعادت ملتی ہے۔ مگر یہاں چونکہ ہمارا موضوع مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے، یہاں ملتی ہے کہ نہیں ملتی یہ دیکھنا ہے، یہاں ملتی ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملتی ہے۔ تیسری بات، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گریہ وزاری کرنا۔ اگر ہمیں تہجد کی سعادت مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرنا قرآن کریم میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی سعادت مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھنے و پڑھانے سے الحمدللہ یہ نعمت بھی نصیب ہو سکتی ہے، اگر ہماری سوچ ہے، ہماری طبیعت ہے۔ اب آپ رات کو نکلنے کے بعد 2-3 بجے تک یہاں وہاں جاگ رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات اب جاگنے والا بھی کہاں تہجد پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا۔ رات کو مدرسۃ المدینہ بالیگان سے آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد چوک درس دیں، نیکی کی دعوت دیں۔ اب اچھی صحبت بھی اسی میں ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی یہاں آپ کو مل رہی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے کی سعادت بھی ہمیں یہاں مل رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے مل رہا ہے۔ تو رات کو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، نیکی کی دعوت دیں، گھر چلے جائیں، باہر رہنے جیسا تو نہیں ہے۔ اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، اس کی پوری فیملی ہے، اس کو صبح نکل کر کام پہ جانا ہوتا ہے، وہ کیسے باہر رہے گا اور ایسی بری صحبت میں رہے گا؟ ہاں باہر جاتے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہیں ذکر ہے، اجتماع ہے، نعت خوانی ہے، مدنی مذاکرہ الحمدللہ رات کو ہوتا ہے، ہفتے کو آئیں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، جیسے آج آپ یہاں آئیں الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آئیں۔ تو مجلس کو چاہیے کہ اپنے مدرسۃ المدینہ بالیغان کے جو اسلامی بھائی جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کو اللہ پاک کرے کہ ہم اس کو یقینی بنا لیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں آپ کے پاس کہاں وقت ہے؟ زندگی کے کئی اور آپ کی مشاغل ہیں، کمانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اور ذمہ داریاں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنی ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، دیگر فرض علوم ہیں جو ہمیں سیکھنے ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کئی ایسے ہیں جو گناہگار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آخرت درست کرنی ہے، قبر درست کرنی ہے، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ان حالات میں، ان تمام مصروفیات میں کہیں اور بیٹھنے کی فرصت کہاں سے آتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب فارغ ہو کے گھر جانا ہے، سونا ہے، یار سونا ہے، صبح جلدی تھوڑی جانا ہے، دیر سے جانا ہے۔ بھائی سو کے تو تہجد پڑھو گے نا، سو کے نہیں تو تہجد کیسے پڑھو گے؟ تو یوں عبادت والی طبیعت بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیغان بہت ضروری ہے۔ اور دلوں کی یہ جو 5 دوائیاں بیان کی ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو یہ 5 دوائیاں الحمدللہ دل کے علاج کی، یہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالیغان میں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہیں پر انشاءاللہ اگر صحیح نیت ہوگی تو دلوں کا زنگ بھی دور ہوگا، یہاں موت کی یاد بھی دلائی جائے گی، یاد ہوتی ہے موت کی، اللہ کرے کہ ہم موت یاد کرنے والے بن جائیں۔
یہاں تو موت کی بات سنتے تو گھبراہٹ چڑھتی ہے، مرنا تو گھبراؤ یا نہیں گھبرا، مرنا تو ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری سب سے یہ درخواست ہے، جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں، آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، خود تو پابندی کے ساتھ آئیں، اپنے ساتھ کم از کم ہفتے میں ایک نئے اسلامی بھائی کو لائیں، ایک، میں زیادہ نہیں کہتا، ہفتے میں کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ ضرور لائیں، تو یہ ہفتے مہینے کے 4 ہو جائیں گے، اور پھر ان کو مستقل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پھر ہمارے اسلامی بھائی جو پڑھانے ہیں، دیگر بھی ہمارے مبلغین مدرسۃ المدینہ بالیگان میں ہوتے ہیں، صرف ایک ہی اسلامی بھائی نہیں ہوتے، پھر انفرادی کوشش کریں، ان کو اور قریب کریں، پھر درس بیان میں ان کو لے کر جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں ان کو شرکت کرائیں، وہیں سے ہر مدرسۃ المدینہ بالیگان سے قافلے سفر کریں، تو ہمت کریں اور قافلوں میں سفر کریں اور قافلوں میں سفر کروائیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہترین استقامت نصیب ہوتی ہے۔